میزبانان محفل جناب محترم سردار شفاعت خان اور ان کے جملہ اہل خانہ، سرزمین بانڈی سے تعلق رکھنے والے میرے بہت ہی قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیز بچوں اور گھر میں موجود ہماری مائیں، بہنیں اور بچیاں، سب سے پہلے ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس خالق و مالک کی توفیق سے ہم اس وقت محترم سردار دلدار خان صاحب کے بچے حافظ عبدالوہاب، جنہوں نے قرآن مجید حفظ کی تکمیل کی، ان کی طرف سے منعقدہ اظہار تشکر کی اس خوبصورت محفل میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ میں اس کے انعقاد پر جملہ منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہماری اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں اپنی طرف سے، آپ سب احباب کی طرف سے آج اس موقع پر حافظ عبدالوہاب کو قرآن مجید حفظ کرنے پر اور پھر گھر میں یہ عظیم الشان پروگرام رکھنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی طرح ان کے والدین کو، اساتذہ کو، تمام متعلقین کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں بھی اس پروگرام میں اگرچہ سٹیج سے مہمان خصوصی کا اعلان ہوا، مگر میں بھی اپنے آپ کو میزبان سمجھتا ہوں، اور میں اپنے آئے ہوئے تمام مہمانان گرامی کو یہاں آمد پر خوش آمدید کہتے ہوئے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص ہماری جماعت کے ممتاز عالم دین جو بحمد تعالی ایک بہترین مذہبی سکالر ہیں، بہترین خطیب ہیں، بہترین استاد ہیں، میری مراد فاضل محتشم علامہ مفتی عبدالباسط صاحب، اور اسی طرح خصوصی نعت کے لیے جنہوں نے محفل میں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اللہ کا ذکر، اللہ کے نبی کی نعت، اور پھر آخر پہ ایک عظیم بزرگ جنہیں رومی کشمیر کہا جاتا ہے، میری مراد میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کا کلام سنا کر محفل کی رونق کو دوبالا کیا ہے۔ وہ کسی مجبوری کے باعث یہاں سے چلے گئے ہیں۔ میں سوشل میڈیا کی وساطت سے اور ان کے جو احباب یہاں موجود ہیں ان کی وساطت سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہاں پر اس خوبصورت محفل میں مجھ سے قبل نعت ہائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن مجید یقیناً ہمارے بہت ہی پیارے عزیز، بہت خوش آواز، بہت
تلفظ کے ساتھ قرآن حکیم پڑھنے والے قاری محمد نعمان لیاقت صاحب نے اس کا آغاز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں بھی اور برکتیں عطا فرمائے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ گیل چھپریاں سے ہمارے بہت سارے معزز مہمان ڈھوکاں سے، کوٹھیاں سے، کیانہ سے، مختلف اطراف و اکناف سے یہاں پر موجود ہیں۔ سب کے نام لینے چونکہ مشکل ہوتا ہے، میں سب کو یہاں آمد پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور مناسب وقت میں چونکہ علامہ عبدالباسط صاحب نے تقریباً آج کی اس نشست، اس محفل کے موضوع جو ہے اس کے عین مطابق بلکہ اس سے بھی بڑھ کر خوبصورتی سے اپنا خطاب آپ سب کو اور آخر پہ پھر چند کلمات مجھے بھی سننا نصیب ہوئے، آپ نے خطاب فرما دیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ سادہ سے انداز میں تھوڑی سی وہ باتیں ہوں کہ جو بالخصوص ہماری مائیں اور بہنیں ہیں اور پھر بچے ہیں اور نوجوان ہیں، سب کے لیے ایک ترغیب ہو جائے اور اپنی اولادوں کو دین پر لگانے کا ذہن بن جائے۔ اس حوالے سے میں بات کروں گا۔ شروع میں جو قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی الفاظ میں نے تلاوت کیے ہیں، جو تقریباً اسکول میں، کالج میں پڑھنے والے جو کچھ سمجھدار بچے ہیں یا نوجوان ہیں، وہ اس آیت کے اس حصے کا ترجمہ کئی دفعہ اساتذہ سے پڑھ چکے ہوں گے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن کی عظمت کا بیان اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی کو لیتے ہیں تو میں آپ کی توجہات کو اس طرف مبذول کرانا چاہوں گا کہ دنیا کے اندر کوئی کتابیں تھوڑی ہیں، آسمانی کتابیں بھی قرآن سمیت 4 آئی ہیں، باقی صحائف ہیں، اور پھر دنیا کے اندر لکھنے والے کوئی کم نہیں رہے۔ بہت بڑے بڑے رائٹر گزرے ہیں، بہت بڑے بڑے مورخ گزرے ہیں، بہت بڑے بڑے محقق اور دانشور اور ادیب گزرے ہیں، شاعر گزرے ہیں، بہت کچھ لوگوں نے لکھا۔ آپ اس پر توجہ کریں گے، جو بھی کتاب لکھتا ہے نا، اب تک بھی جو علماء لکھتے ہیں وہ بھی، جو خطیب حضرات لکھتے ہیں وہ بھی، جو عام لوگ لکھتے ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، وہ بھی لکھتے ہیں۔ اور پتہ ہے لکھتے کیا ہیں؟ ایک نوٹ لکھتے ہیں، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اگر کوئی غلطی آپ کو پتے میں لگی نا تو ہمیں اطلاع کریں، ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ لیکن یہ وہ کتاب ہے جس کی پہلے ہی الفاظ میں یہ آیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں غلطی کی گنجائش ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ اس کی تفصیلات کی طرف میں نہیں جاتا۔ اسی بات کو واضح کرنے کے لیے آپ کو ایک اور معلومات اسی تسلسل میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ اس کتاب میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلام اللہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام میں جو شک کرے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ میں اس کو کوئی شک اور شبہ ہے۔ اور اللہ وہ وحدہ لا شریک ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جس کے بنانے سے ساری کائنات بنی ہے اور جس کے حکم پر ساری کائنات نے ختم ہو جانا ہے۔ وہ ہر عیب، ہر کمزوری سے پاک ہے، منزہ ہے۔ تو جس طرح وہ ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے، اسی طرح اس کی بھیجی ہوئی کتابیں اور بالخصوص قرآن پاک ہر عیب اور نقص اور کمزوری سے پاک اور منزہ ہے۔ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا بھیجنے والا خالق ہے، بھیجنے والا مالک ہے، بھیجنے والا رب ذوالجلال ہے۔
طاہر بھائی تھوڑا سی ایکو کم کر دیں اور اتنا ہو کہ مجھے مزہ آئے یا نہ آئے لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے. تو آپ کا ساؤنڈ ماشاءاللہ ہر محفل میں راولہ کوٹ بے پار کے سارے علاقہ جات میں ان کا ساؤنڈ جاتا ہے, بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ روزی میں برکت عطا فرمائے. تو حضرات گرامی, آپ اس سے زیادہ میری ٹوٹی پوٹی گزارشات پر توجہ کریں گے. یہ نہیں بھی بولے گا نا تو انشاءاللہ میں بولتا رہوں گا. تو اللہ کا کلام ہے, اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر جو اس کو لے کر آئے وہ ہیں حضرت جبریل. ان کی معصومیت میں بھی کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. اور جس ذات والا صفات پر, جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کلام کو اللہ نے اتارا, وہ بھی ہر عیب اور نقص سے پاک اور منزہ ہیں. تو بھیجنے والا بھی پاک, لانے والا بھی پاک, لائی گئی کتاب بھی پاک, اور جس ہستی پہ نازل ہوئی وہ بھی پاک. تو لہذا اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لہذا یہ ایمان رکھیں, عقیدہ رکھیں, مضبوط ہو جائیں اس پر کہ قرآن حکیم کے حوالہ سے کبھی تردد کا شکار نہیں ہوں گے, کبھی تذبذب نہیں کریں گے, کبھی ڈاؤٹ نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ کلام الہی ہے اور یہ جب سے آیا ہے اب تک اور صبح قیامت تک یہ ہر عیب سے پاک, اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی, نہیں ہے, تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ پہلی بات ہے جو آپ تمام نوجوان سمجھیں. کیوں زور دے کے میں نے کیوں کہا علماء موجود ہیں؟ اس لیے کہ یہ جو سوشل میڈیا کی دنیا ہے, اس میں اچھی باتیں بھی ہیں, اس میں بھلائی کی باتیں بھی ہیں. اس تفصیل میں بھی میں نہیں جاتا, میں وقت بچاؤں گا انشاءاللہ, توجہ کرنا. مگر اس پر جو منفی پروپیگنڈے اور اس میں پر جو گند آ گیا ہے, اس نے ہمارے اچھے ذہنوں کو بھی خراب کر دیا ہے. اچھے نوجوان جو بہت اچھا مائنڈ رکھتے تھے اور جو بہت اچھی فکر کے مالک تھے, جو اپنے علماء کا احترام کرتے تھے, جو اپنے اماموں اور خطیبوں اور اپنے پیر و فقیر کا احترام کرتے تھے, اس سوشل میڈیا کے اس گند نے ہمارے کئی نوجوانوں کو بے ادب بنا دیا ہے. لہذا دوسرا میسج یہ ہے کہ اس کو مس یوز بھی نہ کریں, غلط استعمال نہ کریں, اور اس سے اچھی بات کو لیں جو آپ کو تردد میں ڈالے, جو شک میں ڈالے, جو آپ کو بے ادب بنائے, جو آپ کو رائے راستے ہٹائے, اس کو دفع کر دیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کے ارشادات پر یقین کا عمل رکھیں. انشاءاللہ آپ کا ایمان محفوظ رہے گا. یہ دو باتیں ہیں. قاری صاحب نے بہت خوبصورت کلام پڑھا ہے ماشاءاللہ, اور وہ پیاری گفتگو علامہ صاحب کر چکے ہیں. میرے مزاج میں ان کے من میں یہی ہے, ہم نہیں کلواتے لوگوں سے کہ ہاتھ بلند کرو تو سبحان اللہ کہو, لیکن اپنے زندہ ہونا نا ثبوت بھی بندے دینا چاہیے نا کہ میں اتنے دیس موجود تو زندہ بھی دیس نہیں سمجھو گا. تسی آیا الیکشن تو آپ پتہ چل جا سی. توجہ کرو. تیسری بات, اسی بات کے تناظر میں, اسی تسلسل میں, امام شافعی اپنے ایک سسٹم کے, کیونکہ ائمہ اربع ہیں ہمارے اور یہ سارے اہل سنت ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ ایک, امام شافعی جن کا نام ادریس ہے دو, امام احمد بن حنبل تین, امام مالک چار. یہ چاروں ائمہ, ان کو ائمہ اربع کہتے ہیں, چاروں کی فقہ ہیں اور یہ اس پر بالکل مکمل طور پر کاربند ہیں. اور امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ اور باقی یہ چاروں کے چاروں اہل سنت ہیں الحمدللہ. اس کے لیے دلائل کا انبار ہے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ذرا توجہ کرنا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی. علماء بیان کرتے ہیں کہ کتاب لکھی تو مکمل کی اور اس کے بعد اپنے شاگردوں کو چند بلائے, ایک بلایا, اس کو بلا کے کہا یہ کتاب پڑھو تاکہ میں سنوں. خود لکھی ہوئی تھی, غور کرنا ذرا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ,
اس کو پڑھو میں سنتا ہوں. جب وہ پڑھتا گیا تو یہ سنتے گئے. جہاں کوئی لفظ میں غلطی تھی کہا یہ بھی نکال دیں گے. جو جملے آگے پیچھے تھے کہا ان کو بھی درست کر دیں گے. صحیح کانٹ چھانٹ کر کے تو اس کو مکمل کیا سنانے والے نے. دوسرا دن آیا تو کہا پھر پڑھو. دوسرے دن پھر پڑھی گئی. بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. قرآن ایسی کتاب ہے جس میں شک نہیں. کہا پھر پڑھو. پھر سنا اچھا یہ لفظ یہاں ہونا چاہیے تھا, یہ یہاں ہونا چاہیے تھا, اس میں یہ غلطی آ گئی ہے, اس کو درست کریں گے. دوبارہ بھی پڑھی گئی. حتیٰ کہ علماء لکھتے ہیں کہ 70 مرتبہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب جب ان کے سٹوڈنٹس نے, ان کے طلباء نے ان کے سامنے پڑھی, اور ابھی 60ویں مرتبہ بھی وہی بات ہے, 61ویں مرتبہ بھی وہی بات ہے, ہیں جی 70 بار پڑھی گئی تو یہ لفظ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے تھا, یوں نہیں یوں ہونا چاہیے تھا, یہ غلطی ہے, اس کی تصحیح کرتے ہیں. 70 بار سننے کے بعد کہتے ہیں دعہو, چھوڑ دو اس کتاب کو. اے امام کیوں چھوڑ دیں؟ کہا شافعی کی کتاب اس قابل نہیں کہ اس میں کوئی غلطی نہ رہے. یہ واحد اللہ کا کلام قرآن حکیم ہے جو غلطیوں سے پاک ہے. بات سمجھیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. میں ایک صوفی کی بات سنانا لگا ہوں آپ کو اسی تسلسل میں. اگلی بات, حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ, آپ نے تصوف پر کتاب لکھی. تصوف پر, تصوف سب لوگ نہیں سمجھتے ہیں. اگر آسان کراتا ہے پیری فقیری اوپر صوفیاء اکرام بزرگان دین اولیاء اللہ کے متعلق کہ یہ کس طریقے پہ ہیں, اس راہ کو تصوف کہتے ہیں. آسان سی بات ہے. اب میں جملہ کہہ کے چلا جاؤں تو 20 میں ایسے ہوں گے جن کے سر کے اوپر سے جائے گی بات. تو اولیاء اکرام کے متعلق, صوفیاء کے متعلق انہوں نے کتاب لکھی. لکھنے میں بہت خوبصورت نعرہ لگایا ہمارے بھائی نے. تو انہاں یہ بھی ثابت کیتا, شکیل صاحب اے گیل چھپریاں, میں درس قرآن دیتا ہوں نا کبھی کبھی, حالانکہ درس قرآن میں بالکل سلو سسٹم ہوتا ہے گفتگو کا, یہ وہاں بھی کبھی کبھی جوش میں آتے ہیں جی. انہیں یہ ثابت کیتا کہ عوام وچ بھی یہ جے لوگ ہونے چاہیے تے تھے کہ جڑے نعرہ مار سکنے. سارا مولوی کاریے نے ٹھیکا نہیں. اس واسطے تسی بھی اپنی زبان دے تالے کھولا کرو. نہیں سمجھو گا؟ ہاں جی. امام شافعی نے عرصہ کتنا لگایا کتاب لکھتے ہوئے. کہتے ہیں جی کتاب لکھتے ہوئے 12 سال لگ گئے. کہتے ہیں یہ آج کل کا مسئلہ ہو گیا کہ رات کو موبائل دیکھا اور صبح فتویٰ دینے لگا. نہ کسی مدرسے میں گیا نہ کسی یونیورسٹی میں گیا. اے گل تساں مندی نہیں لگنی چاہیے ماڑی, توجہ ہے. نہ کسی مدرسے میں گیا, نہ حافظ بنا, نہ قاری بنا, نہ مولوی بنا. ٹھیک ہے, راتوں رات موبائل کو دیکھ کر اپنا امام کنڈم, اپنا پیر کنڈم, اپنا حافظ کنڈم, اپنا قاری کنڈم, اے دعا دینا فتویٰ دینا. اس مولوی اے نہ کہا ہے لگانا کہا میں ہے تو جڑا رات موبائل دیکھ کے تو صبح بکواس کی نا, اے بکواس کسی طور پر ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے فضل سے جو قرآن جانتا ہے وہی عالم دین ہے, اور اسی کے پاس اصل علم ہے جو حدیث مصطفیٰ کو جانتا ہے. باقی تو فنون ہے یا رسول اللہ, یا نبی, یا نبی. تو آج وہ ہے حضور کے غلام ہیں, موت بھی قبول ہے. حضرات یہ جملے میرے تھوڑے سخت ہیں مگر یہ اوورآل جو معاشرے کے اندر گند ہے میں اس پر یہ جملے ایڈ کرتا رہتا ہوں کہ راتوں رات نہ موبائل دیکھا, صبح امام بھی کنڈم, پیر بھی کنڈم, حافظ بھی کنڈم, مولوی قاری صاحب بھی کنڈم, پیچھا نماز پڑھی باہر سینے میں نکل سی دے پتا کیا سی اے مولوی بڑی جان تنگ کیتی ہے, 5 منٹ اوپر ہو گئی, اس میں پتا نہیں ہے ٹائم دی پابندی ہونی چاہیے. نہیں میں کہتا ڈرامہ دیکھنے بھی یہ گل آخی ہے تو رات 2 بجے تک ہاتھ باندھ کے جس لیڈر کا تم انتظار کرتے ہو اس میں کوئی اتنا بڑا ثواب نہیں, لیکن ایک حافظ
سنائی ہے جس لیڈر واسطے تسی رات 2 بجے آنے ہو تو ایک کہنا نہیں آخر ہو کہ لیٹ ہوئی وہ کوئی 2-3 سال پہلی گل ہے کوئی رات ہی میں بھی تھوڑا جا الیاس خان دسیا سوشل میڈیا دکھی نہیں ہو 1 بجے آ رہے ہیں حالا نہیں آئے 2 بجے تک آ رہے ہیں ابھی نہیں آئے خدا کی قسم 3 بج گئے اب بھی کہتے تھے آ رہے ہیں تو تسی پھر بھی جیوے جیوے فلانا جیوے آوے آوے فلانا آوے تیرے نثار بے شمار اے نوجوان اپنے لیڈر کی قدر کر اس کا احترام کر اس کے گلے میں مالا ڈال اس کو کھانا کھلا ہمیں اس سے کوئی چیز نہیں ہے مگر دین کے لیے جو وقت آپ اللہ کے گھر میں دو گے کسی پروگرام میں دو گے ایک ایک لمحہ آپ کے لیے نیکی اور برکات لکھی جائیں گی سبحان اللہ سبحان اللہ وجہ ہے احمد بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہمیں کہ دین کو ترجیح نہیں مسجد کو ترجیح نہیں دعا کو ترجیح نہیں درود کو ترجیح نہیں سلام کو ترجیح نہیں ذکر کو ترجیح نہیں نعت پڑھا تھا پھر بھی سنتے رہا ذکر کر رہا تھا پھر بھی سنتے رہا تو تقریر ہوا پھر بھی سنتے رہا ایک قرآن اور صاحب قرآن دنیا کو جگانے کے لیے آئے ہیں ایک باری بولی اچھا میں پتہ لگا توجہ ہے میں دوسری گل کر رہا ہوں مبارک بات ہوئی تو بات کہ جڑا قرآن اس حفظ کی تحت بچے کر رہے ہیں تو جڑے حفاظ آج توڑی لا تعداد ان گن کروڑوں اربوں کھربوں بن چکے یہ اللہ کا وہ قرآن پڑھ چکے ہیں جس میں کوئی شک ہے اونچے بولو جس میں کوئی شک ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہہ دیا چھوڑ دو میری کتاب کو قرآن کے ہوتے ہوئے اس کی ضرورت تو جنید بغدادی یہ بہت زبردست اللہ کے نیک بندے صوفی بزرگ ولی اللہ تھے انہوں نے 12 سال میں ایک کتاب لکھی کتنے سال میں 12 سال میں جب 12 سال میں کتاب لکھی نا اسی پر میں نے تھوڑا سا حاشیہ لگایا ہے تو ایک امام ہو کے 12 سال میں ایک کتاب لکھتا ہے تو یہ راتوں رات جڑا مفتی بننا ہے اس کو حیا نہیں آئی علماء پہ چڑھائی کرتے ہوئے اس کو حافظوں اور قاریوں کی بدتمیزی کرتے ہوئے شرم نہیں آئی جو راتوں رات مولوی بنا ہر کس مولوی نہیں بنا وہ جاہل کا جاہل ہی رہے گا ہاں قرآن کہتا ہے آ مجھے پڑھ میرا عالم بن مصطفیٰ فرماتے ہیں آ میری حدیث پڑھ حدیث کا عالم بن تاکہ تیری دنیا بھی سمجھ جائے آخرت بھی بن جائے جو ہے نا تو 12 سال میں کتاب لکھی کس نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس کے بعد 12 سال اس کو پڑھ جو ہے نا 12 سال میں لکھی 12 سال اس کو بار بار پڑھتے گئے یہ غلطی یہ غلطی یہ غلطی یہ بات درست نہیں یہ بات یوں درست نہیں اس کا وزن یوں ٹھیک نہیں اس کو یوں ٹھیک کر لیں توجہ ہے 12 اور گزر